دوستوں رمضان آ گیا ہے، اور رمضان یہ وہ عبادت ہے روزہ کہ جو ہم نے اپنے لیے کرنی ہے. روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، یہ ساری عبادات ہم نے کہیں نہ کہیں ان کا تعلق ہماری اپنے ذات سے ہی ہے، اور یقیناً یہ ہماری اپنی ذات سے ہی ان کا تعلق ہے. اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس سے ہماری ذات کو فائدہ پہنچے گا، کسی دوسرے کو اس کا کیا فائدہ پہنچے گا؟ مجھے بتائیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ تو یہ ساری عبادات انڈیویجولی آپ نے اپنی ذات کے لیے کرنی ہے. دوستو وہ عبادت جس کا فائدہ کسی دوسرے بندے کو بھی ہو، رمضان میں لازمی کریں. رمضان آ گیا ہے، بڑے گھر ایسے ہیں، بڑے لوگ ایسے ہیں جو خالی پیٹ سوئیں گے، بڑے گھر ایسے ہیں، بڑے آپ کو کامن لوگ مل جائیں گے جو دسترخوان پہ جب بیٹھیں گے اور ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہوں گے. بیٹا باپ کی طرف دیکھے گا، باپ بیٹے کی طرف دیکھے گا، بیٹی ماں کی طرف دیکھے گی، ماں بیٹی کی طرف دیکھے گی، اور بڑی گن کے چیزیں تھوڑی تھوڑی اٹھا رہے ہوں گے کہ کہیں ختم نہ ہو جائے. باپ سوچے گا کہ بیٹے نے کھانی ہے، بیٹا سوچے گا ماں نے کھانی ہے، ماں سوچے گی بڑی بیٹی کھا لے گی، بڑی بیٹی چھوٹی بہن کے لیے رکھ دے گی. تو خدا کے لیے ایسے گھرانوں کا سہارا بنے، ان کا آسرا بنے. لیکن اس میں ایک اور بھی چیز آ جاتی ہے. اگر آپ ابھی رمضان آ گیا، آپ دیکھیں گے ایک چیز آپ کو کامن ملے گی کہ لوگ دے دیتے ہیں لیکن ساتھ عزت نفس کا جنازہ بھی نکال لیتے ہیں. یہاں پہ یار خدا کی قسم، ایک شخص جب چل کے آپ کے دروازے پہ آ رہا ہے نا، تو وہ ایسے ہی چل کے نہیں آ گیا، وہ اپنی بڑا کچھ اپنا جو ہے نا وہ ایک سائیڈ پہ رکھ کے، اپنی عزت نفس سب سے بڑی چیز ہے نا جو، وہ ایک سائیڈ پہ رکھ کے تو پھر آپ کے دروازے پہ سوالی بن کے چل کے آ گیا. خدا کے لیے اس کو دھکے مار کے نہ نکالو اور اس کو کچھ دے کے بھیجو. وہ بڑا مشہور ایک بابا جی کہا کرتے ہیں کہ کھا لیا تو گندگی، کھلا دیا تو بندگی. جو دے گیا وہ لے گیا، جو جوڑ گیا وہ چھوڑ گیا. اور یہ حقیقت ہے، جو کھا لینا وہ گندگی ہے، اور جو کھلا دینا ہے تو پھر بندگی کا حق ادا ہو جانا ہے. قرآن میں بھی اللہ خرابیاں بیان کرتا ہے نا کچھ لوگوں کے بارے میں. اللہ کہتا ہے کہ ان کے لیے خرابیاں ہیں. ان میں سے اللہ بتاتا ہے سورہ 106 ہے، سورۃ الہمزہ، آیت نمبر 1 ہے اس کی، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ اس کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالے، پیٹھ پیچھے برائی کرے. الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال جوڑا اور اسے گن کر رکھا. یحسب ان مالہ اخلدا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا. کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ ضرور چورا کر دینے والی میں پھینکا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ، اور تجھے کیا معلوم ہے کہ وہ چورا کر دینے والی کیا ہے؟ اللہ اکبر، نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. تو اللہ آیت نمبر 2 میں کیا کہتا ہے یہاں پہ کہ جس نے مال جوڑا اور اسے گن کر رکھا، اس کے لیے خرابی ہے اس کے لیے، جس نے مال جوڑا اسے گن کر رکھا اور جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالتا ہے، پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے. اور یہ تو اللہ ہمارے بارے میں ہی کہہ رہا ہے یقیناً. آج یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں، وہ نان مسلم ہم سے سبقت لے جاتے ہیں، بازی لے جاتے ہیں، وہ خیرات اتنی زیادہ کرتے ہیں جتنی گو کہ میں اس چیز کی نفی نہیں کرتا. ہمارے یہاں پہ کووڈ کے دوران بہت ایک اندازے کے مطابق بہت زیادہ خیرات جو ہے نا وہ دی گئی، لیکن اصل جو ہماری ویلیوز تھی، میں تو ان پہ روتا ہوں نا کہ جو ہماری اصل ویلیوز تھی وہ غیر مسلم لے گئے، اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہ گئے، ہم سیلفیاں لیتے رہ گئے. جو ہماری ویلیوز تھیں، جو ہمارے درس تھے، وہ غیر مسلم پکڑ کے ہم سے کوسوں دور لے گئے، اور ہم سیلفیوں کے چکروں میں اور تصویروں کے چکر میں، ویڈیو بنوانے کے چکر میں، پروموز کے چکر میں، پروموشنل ویڈیوز کے چکر میں، پیڈ ایڈورٹیزمنٹ کے چکر میں ہم نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا. اور ہم نے اپنا جو فیوچر تھا، جو اپنا مستقبل تھا، جو اپنی ویلیوز تھیں، جو ہماری گولڈن ایتھکس تھیں، ہم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے ان کا گلا گھونٹ کے ہم نے ان کو مار دیا. اور خدا کے لیے یاد آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے میں کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے، یہ جب کوئی آپ کے دروازے پہ چل کے آ جاتا ہے نا، اس کو خالی ہاتھ نہ بھیجو. اور اس سے بھی بڑی بات کہ آج بڑی ڈونیشنز والے ایسے ہوں گے جو اپنی چاندی چمکانے کے لیے یہ کام کر رہے ہوں گے. آئی ایم ناٹ کرٹیسائزنگ ٹو سم ون، لیکن یہ ہو رہا ہے، جو میں بیان کر رہا ہوں یہ ہو رہا ہے. یہ آپ بھی مانیں گے، یہ میں بھی مانتا ہوں، اور یہ سارے مانیں گے. ایک شخص وہ رات کو پوسٹ لگاتا ہے، جی کل فلاں جگہ پہ راشن دیا جائے گا. ایک شخص وہ بینر بنوا کے لگوا دیتا ہے، جی میں پورا رمضان یہاں پہ راشن تقسیم کروں گا. ایک شخص وہ سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ اپلوڈ کر دیتا ہے
کہ ہم راشن دیں گے، اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں. ایک شخص وہ کیبل پہ ایڈ چلوا دیتا ہے کہ ہم رمضان میں راشن دیں گے، اور غریب بیچارہ، غریب کیا کرتا ہے کہ وہ پورا رمضان وہ نمبرز پہ کانٹیکٹ کرتا رہتا ہے، پورا رمضان لائنوں میں لگا رہتا ہے، پورا رمضان پیچھے 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 دھکے کھاتا رہتا ہے. اور جب وہ وہاں تک پہنچتا ہے اور آگے پتہ لگتا ہے جی صاحب جی تو ابھی ریسٹ کر رہے ہیں، صاحب جی تو ابھی سوئے ہوئے ہیں، وہ تو روزہ رکھ کے سو جاتے ہیں، وہ تو شام کو اٹھیں گے اور بعد میں ایک بزنس میٹنگ میں انہوں نے جانا ہے، وہاں سے واپس آئیں گے، ایک دو افطاری پہ ان کو بلایا ہوا ہے، وہاں سے واپس آئیں گے تو پھر دیکھیں گے. اور وہ بیچارہ جو گھر سے چل کے آیا ہوتا ہے وہ سارا دن وہاں پہ دھوپ میں ذلیل ہو رہا ہوتا ہے، اور 2 دن اس کو ویسے ہی اس کے علاقے کے جب مل جاتے ہیں نا تب تو اس کی عزت کا جنازہ وہاں پہ نکل جاتا ہے، وہاں پہ اس کی عزت کا جنازہ پڑھ دیا جاتا ہے. جب اس کو کوئی اپنا محلے دار راستے سے جاتے مل جاتا ہے نا، وہ ایتھے تو کی کر رہے ہیں، اچھا راشن واشن لینا ہے، اور وہ تو بیچارہ وہاں پہ نظریں نیچی کر کے جو ہے نا، تو یار خدا کی قسم جب دینا ہے تو ایسے دو کہ دوسرے ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ لگے. اور آج ہم یہاں پہ سوشل میڈیا پہ آگے پیچھے سارا جھوم کے سارا گھوم کے اور تب ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. خدا کی قسم اس سے باہر نکلیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی طرف اشارہ کر کے کعبے کی طرف منہ کر کے کہا کہ کعبہ تو بڑا معزز ہے، اے کعبہ تو بڑا معزز ہے، مگر ایک مسلمان کی عزت تجھ سے کہیں زیادہ ہے. اور آج ہم اسی مسلمان کی عزت کا جنازہ نکال رہے ہیں، اسی مسلمان کی عزت کا جنازہ نکال دیتے ہیں ہم. جنازہ تو تب ہی نکل جاتا ہے نا اس بیچارے کا، اس کی عزت کا، جب وہ اپنے گھر میں اپنی گلی سے نکل کے اپنے محلے داروں کے سامنے باہر نکل کے لائنز میں لگنے کے لیے راشن لے کے باہر آتا ہے. اس کی عزت کا جنازہ تب ہی نکل جاتا ہے. اور اس سے آگے آ کے تو ہم بات اس سے آگے پھر گل ودھ جاتی ہے، پھر بات اس سے آگے چلی جاتی ہے جب لائنوں میں لگ کے اور پسینہ صبح سے لے کے شام تک نکل جاتا ہے نا، اور بعد میں 2 کلو چینی اور 5 کلو آٹا اس کے ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے. اور وہ دینے کے بعد ابھی وہ پیچھے کو موہی کرتا ہے تو پیچھے سے آواز آتی ہے بھائی جان ذرا گل سنے ہو، ایک سیلفی تو بنوا جائے، ایک تصویر تو بنوا جائے. اور بعد میں بڑا پیارا سا بہانہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو اسپانسر حضرات ہیں ان کی طرف سے ڈیمانڈ ہے، یہ ہماری طرف سے ڈیمانڈ نہیں ہے بھائی. ہم تو آپ کو پتہ ہے بڑے معصوم ہیں، ہم تو آپ کو پتہ ہے خدمت خلق کر رہے ہیں. اور یار خدمت خلق ایک طرف تمہاری لاکھ عبادتیں، ایک طرف تمہاری لاکھ ریاستیں ایک طرف، لیکن یہ جو ایک انسان کی تذلیل تم نے کر دی نا، ایک انسان کو معاشرے میں ننگا تم نے کر دیا نا، خدا کی قسم تمہاری اس پہ پکڑ ہو جائے گی اور تمہیں کوئی بچائے گا نہیں وہاں پہ. اور بے شک نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. اللہ سے جمع مالوں دادا، جس نے مال جوڑا اور اسے گن گن کر رکھا اس کے لیے، اور جس نے مال دیا اور شو آف کرایا، اس کی انسانیت کا جنازہ نکالا، اس کا اس سے بڑا حساب ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتے کا تسمہ بھی درکار ہو تو اللہ سے مانگو. اس سے پتہ یہ لگ جاتا ہے اس حدیث سے کہ دینے والی بے شک اللہ کی ذات ہے. جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو. میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں جی، جو ہم دوسروں کو ٹاؤنٹ کر رہے ہیں اور دوسروں کو لائنز میں لگوا رہے ہیں اور دوسروں کی سیلفیز لے کے اپنی دکان چمکا رہے ہیں، اپنی اکاؤنٹ پہ چند لائکس اور چند ٹکے کی ریٹنگز لینے کے لیے ہم یہ سارے کام کر دیتے ہیں. اور کہاں پہ ہم جو ہے نا کون سی حد کراس کر دیتے ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.